شاہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ اللہ سونا اپنے سوڑے حبیب کو خطاب فرما کے کائنات والے نو ایک پیغام دے رہے ہیں، یا ایوہ النبی، اے میرے سونے حبیب، کل ازواج کا آپ ارشاد فرما دے ہو اپنی ازواج نو و بنات کا اور اپنی بیٹیاں نو و نساء المؤمنین اور اپنے ہر غلام دی عورت تک او مائیں بیٹیے ہمشیرہ جو بھی ان کا رشتہ ہے، سارے جہان دیاں ایمان والی عورتاں تک کے پیغام پہنچا دیو، انہاں نو حکم ارشاد فرماؤ۔ پہلے نمبر تے حضور دی ازواج، پھر اللہ حضور دی بیٹیاں دا ذکر فرمایا، اور اللہ ابہام ہی ختم کر چھڑیا۔ اس مسئلے پاؤن دی لوڑ ہی نہیں، جو رب دا قرآن نص قطعی اس گل تے دلالت نہ کردہ ہے کہ ایک بیٹی دا اللہ ذکر نہیں فرمایا، لفظ بنات کا لایا ہے، اندہ مطلب ہے حضور دی بیٹیاں ایک تو زیادہ نہیں۔ گل میری سمجھ آگئی ہے، ایسا مسئلہ بڑھایا بلکہ ساڑھا تے یقین محکم ہے، اعتقاد ایمان اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور دیاں 4 صاحبزادیاں اپنی بیٹیاں نو اور تمام مومنین دیاں عورتاں نو ارشاد فرماؤ، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے تے پلو لٹکا کے باہر نکلن، چادر اوڑ کے نکلن، ذالکا ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی مدینہ طیبہ دے اندر، جدو عورتاں باہر جاندیاں ہیں، فاسق و فاجر لوگ لونڈیاں نو آوازیں کستے ہیں، آج بھی انہاں دی نسل چل دی ہوئی اڈیاں دے لب جلدن، اے یہودوں نشارہ دے طور طریقے نے عورتاں دے آوازیں کسنے، اشارہ کنایات نال اپنی شہوت نو پورا کرنا، دل نو تسکین دینا، انہاں نو اللہ بڑے برے الفاظ نال ذکر فرمایا۔ فاسق و فاجر لوگ عورتاں تے آوازیں کستے ہیں، لونڈیاں دا اور آزاد عورتاں دے لباس دا فرق ہے۔ اللہ سونے نے اے حکم ارشاد فرمایا جدو عورتاں بارگاہ نبوی دے اندر نے عرض کی تھی کہ لوگ آوازاں کستے ہیں، پھر اللہ سونے نے قرآن اتاریا کہ تسی اپنیاں عورتاں نے حکم ارشاد فرماؤ کہ چادر اوڑ لیں۔ جدو انہاں نال گل کیتی سی نا حضور تے انہاں کہا جی سن کے پتا اے آپ دیاں عورتاں نے یا اے ساڑھے خاندان دیاں عورتاں نے، ساڑھے مذہب دیاں عورتاں نے، لباس تے نظام ہی کو جائے، ان سن کی پتا لگتا ہے ستے اپنی عورتاں سمجھ کے گل کیتی ہے۔ پھر رب بگانیاں تے ایمان آلی عورتاں دے درمیان فرق رکھیا، با ایمان آلی اور فاسقہ فاجرہ عورت دے درمیان فرق ہے، با وہ پلو نال چہرہ ڈھانپ کے نکل دیئے، پتہ لگے اسلام آلی ہے۔ کوئی نہیں سمجھا یا ابنو آخلو سبحان اللہ۔
حضور دی بارگاہ چورتا عرض کیتی کہ سی جدو باہر نکلیاں نا تو لوگ آوازاں کسدے تے ادو رب نے فرمایا کہ انہاں کو فرق کر لین لونڈیاں تے آزاد عورتاں دے درمیان فرق کر لینا گلوں آندے نے کہ سی اپنیاں عورتاں نو ویکھ کے آوازاں کسیا تے اے ونڈ کر لین اے نکلا نہیں انج کہ ویکھن والیاں نو پتہ لگ جائے با آ کافراں دی عورت ہے آ محمد عربی دی غلام ہے مزید اندی وضاحت دی میرا خیال ہے کوئی نہیں لوڑ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین رب کہتا ہے کلیہ دستا پہ رب طریقہ دسیا ہے رب ونڈ دسیے کہ ایک پہچان ہے جندہ اے پہچان ہے کہ جندہ چہرہ ڈپیایا ہوئے نا انہوں فاسق تے فاجر تکلیف نہیں دے وہ ستائی نہیں جاندی ان دیتے آوازہ نہیں کسیا جاندہ جیٹا بھی بیڑا بندہ ہوئے حیاء کاری جاندہ ہے یار اے پردہ دار خاتون ہے میں ہی رہ جاما رب آتا ہے یہ تسی آوازیاں تو بچنا چاندی ہو تے پھر پردہ کر لو اے پہچان ہے اے پردے آلیاں عورتاں اور آج بھی وہ عورت نہیں ستائی جاندی جیڑا اپنا پردہ کر دیئے اپنے آپنو ڈانپ کے رکھ دیئے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرحیمہ مالک سونا کے اپنی صفتہ بیان کر رہے ہیں اللہ سونے نے اپنے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے حرم اپنی بیویاں تمام مومنین دیا عورتاں نے ارشاد فرما دیو چہرے تے پلو لٹکا کے جڑا نا پردہ کر کے باہر نکلنا ہے پھر حضور دی صاحبزادی کائنات دیا عورتاں دسے پردہ کی ہوتا ہے حضور دی صاحبزادیاں حضور دی ازواج حضور دی آل بیت حضور دی صحابیات نے دسے ہے کہ پردہ کیویں کرنا ہے میں کئی مرتبہ سنائیے برکت واسطے سنا دینا حضور دی صحابیہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دو خبر دیتی گئی کہ آپ دا صاحبزادہ آپ دا لخت جگر آپ دا بیٹا شہید ہو گیا جنگ دے اندر آپ اس ٹائم گھر آئیاں تے آپ نے اپنا لباس درست فرمایا تے موٹی چادر لئی وڈی چادر لئی تے آپ اپنی بیٹی نو ارشاد فرما رہی ہیں کہ بیٹی ویکھو میری چادر چو میرے کپڑے تے نہیں دستے مڑ سنو حضور دی صحابیہ موٹی چادر لیندی پئیے تے دین آل خطاب کر رہی ہے کہ بیٹی ویکھے نا جسم دی گل نہیں ہوندی پئی با میرا جسم دستا ہے کہ نہیں صحابیہ گل کر رہی ہے با ویکھو نا میری چادر چو میرے کپڑے تے تھلوے نہیں دستے با میں کیویں دے پائے تے حضور دے صحابی عرض کیتی اماں تیرا پتر شہید ہویا پیا تسی تے چادراں لے رہی ہو تے حضور دے صحابیہ نے فرمایا میرا پتر ہی شہید ہویا ہے حیاء آج بھی زندہ ہے حیات نہیں نہ مار گیا یا اسلام ختم ہو گیا پتر ہی شہید ہویا ہے میرا لخت جگر شہید ہویا ہے حیاء آج بھی زندہ ہے اسلام آج بھی زندہ ہے شریعت آج بھی ہے حضور دی صحابیہ دسے پتر بھی شہید ہویا پہ ہوئے تے پردے دا خیال اپنا رکھے آجے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی لخت جگر اور آپ دی سب تو لاڈلی اور آپ دی چوتھی بیٹی نے آپ نال حضور نو بھی بڑا پیارا رب وحدہ لا شریک نے بھی آپ دی شانہ کمال بیان فرمائیاں نے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ دے گڑے تو خوشبو لیندے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات نے عرض کی تھی حضور آپ پہ تو سنگ دے ہو گڑے تو آپ نے فرمایا جدو میں جنت دی خوشبو دی طلب ہوتی ہے کہ میں جنت دی خوشبو سنگا میں اپنی بیٹی دا گڑا سنگنا میری گفتگو دی پہلی حدیث پاک قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا میرے سونے نبی سرور نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے
جیڑا ان سچائدہ ہے وہ میں تکلیف دیندہ ہے جن دے نال سیدہ پاک راضی ہون ان دے نال آمینہ دلال بھی راضی ہوندہ ہے دوسری حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دماغ آپ سرکار ارشاد فرمودیے نے قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنتہ آخری لمحات جدو حضور ظاہری دنیا تو پردہ فرمان لگے جنہ لمحات بیماری آپ کو برکت لین آئی سی اس ٹائم مصطفیٰ کریم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلایا تے آپ نے کوئی گل کیتی تے سیدہ پاک روڑ لگ پڑیا پھر آپ نے کرنے چے گل کیتی تے آپ مسکرون لگ پڑیا اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمودیاں نے کہ بیٹی تو اٹھنال حضور نے کیڑی ہو گل ارشاد فرمائی آئی کہ ایک لمحے واسطے آپ روڑ لگ پئیاں نے ایک لمحے واسطے آپ مسکرون لگ پئیاں سیدہ پاک نے فرمایا جدو میں اپنا کن مبارک حضور دے لباں دے نال لایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بالکل میرے آخری لمحے نے میں اس دار فانی تو کوچ کر کے جا رہے ہیں ظاہری طور تے میرا روح نکل گیا باپ ہوتا ہے تو باپ پھر آمنہ دلال جی پدری محبت آئی ابا ہوتا ہے پھر حضور جی تے آپ نے فرمایا میرے تے نالی مسکرون دی کیڑی گل ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر نالی میرے کانے جو حضور ارشاد فرمایا کہ میرے جان تو بعد ساریاں تو پہلے میرے نال جیڑا ملے گا وہ میری بیٹی ہوگی یعنی میرا نبی یہ بھی جانتا ہے میرے تو بعد ساریاں تو پہلے موت کندے تے واقع ہوئے گی اللہ اکبر دب کیا تو سبحان اللہ انا عائشہ رضی اللہ عنہ اے بھی حدیث اما عائشہ صدیقہ تو مروی ہے محبت کمال ہے امہات المومنین نیندی نبی دی بیٹیاں نال ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وكلاما برسول الله اما عائشہ صدیقہ فرمودیاں نے سیرت دے لحاظ نال کردار دے لحاظ نال گفتار دے لحاظ نال سب تو زیادہ جڑا تشبیہ رکھدا نا حضور نال او حضور دی صاحبزادی ہے سیرت بھی حضور نال آپ دی رڑدی آئی تکلم بھی آپ دا حضور نال رڑدا گفتار بھی یعنی ہر لحاظ نال آپ حضور نال تشبیہ رکھ دی آئیاں اما عائشہ صدیقہ فرمودیاں نے کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذا بیدہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ اما عائشہ صدیقہ فرمودیاں نے کہ جدو سیدہ پاک نے حضور دی بارگاہ حاضر ہونا میڑا نہ ہونا تے حضور نے محبت واسطے کھڑیاں ہو جانا بیٹی دی محبت واسطے کھڑے ہو جانا تے حضور نے سیدہ پاک دا ہاتھ پھڑنا پھر اس ہاتھ نو بوسا دینا پھر اس جگہ تے بہنا جتے حضور آپ بیٹھے ہوندے آئے سبحان اللہ وکانا اذا دخل علیہا قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلتہ واجلستہ پھر جدو حضور سیدہ پاک کو جانا نا اگر سیدہ پاک ہونا تو حضور کھڑے ہو جانا جدو سیدہ پاک کو مصطفیٰ کریم جانا تو حضور بھی کھڑے ہو جانا سیدہ پاک بھی کھڑے ہو جانا اوہی حضور دا ہاتھ پھڑنا ہاتھ چمڑا پھر اس جگہ تے بہنا جتے سیدہ پاک آپ بیٹھیاں ہوندیاں آئیاں
محبت ہے باپ بیٹی نے کائنات نو پیغام بھی دیتا ہے کہ بیٹی گھر آوے نا تے پیو کھڑا ہو جاوے بیٹی دی محبت واسطے بیٹی دی ادب واسطے پھر ان دے نال پیار کرے محبت کرے منہ تے وٹ نہ لے آوے بدی اڑا گئی ہے تے پتہ نہیں کی بنسی کی گل بات ہوے گی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دی محبت واسطے بیٹی دے ادب واسطے آپ کھڑے ہوندے ہیں تے قوم نو پیغام دیندے ہیں بیٹی بیٹی ہوندی ہن دا کیا کچھ سبحان اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی سیدہ پاک دی شانہ میرے نبی خود بیان فرمائیاں تے قوم نو پیغام دیتا جیڑا بندہ آندا ہے میرے نال رسول راضی ہو جاوے نبی پاک نے فرمایا جدے نال بطول راضی ہووے اندے نال رسول راضی ہو جائے میرا نبی سیدہ پاک نال اتنی محبت کر دے اتنا پیار کر دے ایک دن مولا علی سرکار میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہوئے چھے گلنا گلنا وچ حضور نو ظاہر فرمایا کہ میں دوجی شادی کرن لگا ہاں میرے نبی نے فرمایا جس عورت دے بارے پوچھدا پے کیا اوندا نسب جاننا چاہنا ہے یا حسب جاننا چاہنا ہے آپ سرکار نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اوندا نسب بھی جاننا اوندا خاندان بھی جاننا میرا ماننا میں دوسری شادی کر لواں میرے نبی شریعت دا مسئلہ ہے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ جتنے تے دل کر لے تسی نکاح کر سکتے ہو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن قرآن دا حکم ہے ایک سائڈ سے میرے نبی دی صاحبزادی تے مولا علی نے عرض کی حضور میں شادی کر لواں میرا دل کر دے میری دوسری شادی ہو جاوے میرے نبی نے فرمایا نا میرا سونا علی نا سیدہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے دوسری شادی ہوئی ظاہر میری دین تکلیف ہوئے گی میں نہیں چاہتا میری بیٹی دی آنکھاں میں جو آنسوان میں تے قوم نو پیغام دے رہا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جیڑا انہوں تکلیف دے گا وہ مینوں تکلیف دے گا جیڑا مین راضی کرنا چاہتا ہے اندے تے سیدہ راضی ہوڑ تے محمد راضی ہو جاوے گا انوکھا تے لاڈلا پیار اپنی دین نال کمال شانہ میرا نبی ہزار حکمت حدیث وچ میرے نبی بیان فرمایا ایک سائیڈ سے اللہ دا قرآن نکاح کر سکتے ہو ایک سائیڈ سے حضور دی صاحبزادی ہے میرے نبی نے مولا علی نو منع فرمایا نانا سیدہ پاک دی زندگی وچ دوجی شادی نہ کرنا دوجا بیاہ نہ کرنا دوجا نکاح نہ کرنا وجہ کیے دنال میری دین تکلیف ہوئے گی میرا نبی اتنی تکلیف بھی اپنی دین برداشت نہیں کرتا لیکن قربان جاواں جدو تربیت دیواری آئی جدو پیار دیواری آئی جدو دین دی گل آئی ہے مولا علی سرکار نے سیدہ پاک نو فرمایا جاؤ اپنے والد کول تسی بھی لگیاں جاؤ میں وینا تسی ہتھاں نال چکی چلا رہے ہو میں وینا تسی پانی بھر رہے ہو میں ویکھ رہا تسی بچیاں دی بھی تربیت کر دے ہو تسی چکی بھی نال چلا رہے ہو چولہا بھی چلا رہے ہو آپ دا جسم تھکن محسوس کر دے جاؤ نبی کو جاؤ اپنے والد محترم کو بڑا مال غنیمت آیا ہے غلام بھی آئے نے لوڈیاں بھی آئیاں نے مالو یار بھی آیا ہے حضور دی بارگاہ چرج کرو ایک غلام سن لب جاوے یا قربانی لب جاوے میرے نبی دی بیٹی سیدہ پاک نے فرمایا میں نہ حیا آتا ہے میں اپنے والد کو کوئی شے منگن جاواں ذہناں دی توجہ میرے آلو میرا سونا جس بیٹی نو باپ کولوں منگن لگیا حیا آندی ہے او باپ کیویں منگن گئی ہے ذہناں دی توجہ میرے آلو گل نہ ہوئے میں ذمہ دار
ہر وقت میں فکر اس گلو بیان کر لیا مولا علی نے فرمایا جاؤ حضور کو کوئی شے لے آؤ فرمایا من حیا ہوندی ہے میں اپنے والد کو دنیا دی شے منگن جاواں او جیڑی صاحبزادی جیڑی عورتاں دی سردار جنتی عورتاں دی سردار نو اپنے کولوں منگن لگیا حیا ہوندی ہے میں تے نہیں آندا او چار رکھاں دے باغ واسطے منگن گئی ہونی ہے او ظالما تیرا نظریہ ہو سکدا ہے ساڈا تے عقیدہ وے اے خاندان منگن والا نہیں تے آ پتہ کرن والا ذرا ذوق نال سبحان اللہ فرمایا من حیا ہوندی گئیاں نے اپنے والد محترم کول گل ہو ہی نہیں سکی گل کیتی کوئی نہیں منگی کوئی نہیں میرے نبی جان دے آئے تے فرمایا کدے آئی ہو خیر تے ہے وے فرمایا مولا علی نے تواڈے کول غلام آئے نے باندیاں آئیاں نے میں تے نہیں ہوندی انہاں مینوں بھیجیا ہے اتھے او جو میرا نبی کنا پیار کردا ہے جدوں دنیا دی واری آئی ہے میرے نبی نے فرمایا نا دنیا دا مال نہیں دینا ایک وظیفہ دینا کام بھی ہو جائے گا تھکن بھی دور ہو جائے گی حضور دی اپنی دین نال ایک سائیڈ تے پیار ہے کہ مولا علی نے فرمایا شادی دوجی نہیں کرنی ایک سائیڈ تے ایک غلام ہی منگے آرنا جس بھی منگے ہے میرے نبی انہوں ہر شے عطا کیتی ہے جدو صاحبزادی اس واسطے آئیے تے حضور نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح فاطمہ نسدے نے اے پڑھیا کرو اللہ سارے کام آسان کر چھڑ سی سیدہ پاک واپس آیاں تو مولا علی نے فرمایا ہاں کی لے کے آئیو آپ نے فرمایا میں تے حیا دی وجہ تو دوجی گل نہیں کر سکیا کیونکہ کائنات حیا بھی بڑی بات سیدہ پاک دا صدقہ ہے آنکھوں تے میں دس دینا حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا دے دھن دانائے حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا دے دھن دانائے ردا نہ دیا دے سر تے ہو دیا ردا دے زہرا دے دھن دانائے حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا دے دھن دانائے وال حکوی جنگا ہوئے حیات سورج تلو نہیں ہوگا اج دی عورت نو کیویں دسیے ردا تے زہرا دے دھن دانائے اکو سجدے چ رات مکدی خدا دی بندی دا ذوق ویکھو دعا دے منکر کیویں دسیے دعا تے زہرا دے دھن دانائے حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا دے دھن دانائے حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا دے دھن دانائے علی دے در رسول جائی ہے چکی پی کے گزارا کیتا وفا پرستو گردن جھکاؤ وفا زہرا دے دھن دانائے حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا دے دھن دانائے
فاقتلوه لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی دا دماد شیر خدا آپ سرکار روایت کر دینے قال اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اولا من يدخل الجنة انا وفاطمة والحسن والحسین قلت یا رسول اللہ فمحبنا حضرت مولا علی فرما دینے میرے نبی سونے میرے نبی میرے نال گل کیتی تے آپ نے فرمایا سارے تو پہلا جڑا جنت وچ جاوے گا او محمد عربی ہوے گا سارے تو پہلے جنت وچ میں جاواں گا پھر میری صاحبزادی جاوے گی پھر علی جاوے گا پھر حسن جاوے گا پھر حسین جاوے گا زنا دی ساری توجہ میرے ال میری تقریر دا مقصد پورا میرے نبی نے فرمایا پنج تن پاک دا کل دستا سارے نالوں پہلے جنت جاوے گا میں واری مولا علی دی لج پالی تو جاواں میرے نبی دی بار گئے چرد کردے نے سونیا اساں تے ٹر جانے فمحبنا ساڈے ہو بداراں دا کی حال ہونے اب نو سمجھ نہیں ہے میرا نبی فرما رہا سا پہلے جنت جانے تے خوش ہو جانے جنت مقام مل رہا میرے نبی دا دماد آندا ہے فمحبنا سونیا ساڈے ہو بازار جڑے ساڈے نعرے مار دے رہے ساڈا نام لیندے رہے ساڈے نال محبت کردے رہے ساڈے نال پیار کردے رہے انہاں دا کی حال ہوے گا میں واری سونے نبی دی وی لاج پالی تو جاواں مولا علی فرمایا ساڈے ہو بدارا دا کی حال ہونا جو میرے نبی نے فرمایا کالا من ورائکم ساڈے پیچھے پیچھے آ رہے نے ساڈے پیچھے پیچھے آ رہے نے یعنی نبی دس رہا وے جنت چو ہی جاوے گا جڑا آرے رسول دا ہو بدار ہونا میں دوبارہ سنا دینا میرے نبی نے فرمایا ساڈا گل دستا پہلو جنت جاوے گا مولا علی نے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے محباں دا کی بنے ساڈے ہو بداراں دا کی بنے گا میرے نبی نے فرمایا من ورائکم اسی اگے اگے جا رہے ہاں ساڈے محبت کرن والے ساڈے پیچھے پیچھے آ رہے نے ساڈے ہو بدار ساڈے پیچھے پیچھے آ رہے نے پیار کرن والے پیچھے آ رہے ہیں یعنی میرا نبی قوم کو پیغام پہ دیندا ہے جے غیراں نال پیار ہویا غیراں ال جانے جے حضور ال پیار ہویا پھر حضور ال جانے مزید وضاحت کر دینا فیصلہ بھی تازہ تازہ آیا ہے میں بھی تھوڑی جی رپے رنگ کیتی جاواں میرا نبی پہ دسدا ہے ساڈے محب ساڈے پیچھے پیچھے آن گیا تے نبی قوم نو پیغام پہ دیندا ہے غیراں دا محب غیراں نال ساڈا محب ساڈے نال بلیاں دا محب بلے نال ساڈا محب ساڈے نال شیراں دا محب شیراں نال ساڈا محبت کرن والا ساڈے نال تیراں دے گن گاؤن والا تیراں نال ساڈے نال پیار کرن والا ساڈے نال جاوے گا میرا سونا میرا نبی سادے لفظاں وچ دنیا نو پیغام دے گیا ہے جیڑا کسی دنیا دار دی محبت وچ مرے گا او دے نال ہی اٹھے گا جیڑا محمد عربی دے پیار وچ اٹھے گا او حضور نال اٹھے گا دائمی محبت میرے حضور دی ہے ہاں جی دائمی محبت میرے حضور دیئے اے تو ککھ بھی نہیں اجے تو سال پورا بھی نہیں ہویا جیڑے سان کہہ رہے ہیں نا کال عدم کال عدم کال عدم ایڈی بے آواز لاٹھی رب دی رب وحدہ اولا شریک ہونا دیا حکومتاں ہونا دے بندے وہی عدالتاں رب ہونا کولو فرمایا لبیک والے کال
عدم نہیں، کال عدم تو آنے فیصلے نے جڑے کال تائی سال کال عدم آندے پہ آئے نا آج اپنے فیصلے کا داندم لے کر ہوندے پہ نے لبیک کال بھی میدانے چاہی لبیک آج بھی میدانے چاہی عجیب اتفاق وہی اپریل وہی رمضان کدی حکومت جوڑن دیا کوشاں کدی حکومت توڑن دیا کوشاں کدی اپنی رولن کدی پگانی رولن کدی صحافیہ کرو لتر کھا رہنے کدی کسے کرو پیسہ دو رہنے رب وحدہ لا شریک دے دین دے بڑے مجاہد دے مجدد اسرار دے پنجاب اسمبلی سے سامنے آکھا سی یا اللہ انہوں نے گن لے تو چھوڑ کے حکمیاں کر کے ماری تو بابا پیغام دے گیا سی پترو تساں بھی روڑے تہاڈیاں نسلاں بھی روڑے اسی ایسے بھی نعرے ماراں گے قیامت والے دن بھی محمد عربی دے نعرے جیڑا گن پکا کے ٹور گیا قیامت والے دے فرشتے پوچھے ہمارا رب کا تگو بندہ آگ چھڑے لبا ہے کہ یا رسول اللہ گال بڑھ نہ جاتی اللہ اکبر شاگر شجابادی رانالا تے دعائیے کردے ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رہے وجہ ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رہے وجہ تو ارادی میں بھی اپنا ٹھریندہ رہے وجہ تیرا میرا حقی جو ہے محبوب سے والی کرو عرشت تو نہ گھنے میں چمیدار ہے شاکر شجابادی اندہ ہے با میرا تے دل کرتا ہے با میں ہر لمحے ہر لحظے ذکر یار دے کرتا رہا مرل سمجھدار ہو جاؤ اب سمجھدار ہو مزید شعور بیردار کرو اے تے دنیا اندہ نظام ہے درم برم ہو رہے ہیں ہن کوئی پتہ نہیں لگتا کی ہو رہے ہیں جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے جنہ گوڑیاں چلائیاں ہونا آپ لک دے بدن حضور دا دین آج بھی پاورے چھے حضور دا دین تا نہیں نہ دب سکتا ایسی کمزور ہاں اسی سمجھنے آبا نظام ہوئے 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 نظام بہت زیادہ خراب ہو گئے بالکل کوئی نظام خراب نہیں میں گل کرنا نہیں سی چاہتا لیکن مطلع کرن واسطے کر دینا جیڑے ساڑھے دوست باب نے نا حضور دے دین واسطے حافظ آباد جیل دے اندر قید ایتھو دے لوگ انہاں تک غلط خبراں پہنچان دیں جی یہ ساریاں تحقیقہ مقیقہ اے وقت آوے گا تو خود بخود یہ گلہ ہوندی رہندی ہیں خود بخود ہی ختم ہو جاندی ہیں نہ میں اگے صفائی آج تک دیتی ہے تو نہ کو میں صفائی دین دی ضرورت ہے ہاں جی چلو 35 لاکھ جنے آیا ہے وہ ادھے حسن شیر کھا گئے تے ادھے فضان کھا گئے کیوں کرے ساڑھا ایڈا قاد نہ نہیں تے 35 کروڑ تا ہی میں گل جانی ہے کمال ہے یار چلو کوئی مسئلہ نہیں میں تے آج تک کسی نال صفائی کیتی نہیں وہ دلیر نے بہت زیادہ
انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں. ایتھوں دے بندے ہی غلط خبریں اتھے جا کے دن اتھوں دے موڑے اتھے آگے غلط دن بزرگوں نے چنے حاجی رحمت صاحب ہاں جی پرسوں عارف صاحب انہوں نے ملاقات کر کے آئے تے ایسا پوچھے ہاں انہوں نے فرمایا حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بس سن اتھے کوئی مسئلہ نہیں پچھلے دسو بدوان کی مسئلہ ہے. اچھا جس چٹی داڑی آلے دا یہ جذبہ ہے میں کیویں مان جاوا بناڑ آلے چھوڑ جڑے نو بزدل نے گل سمجھ آگئی. خدا دا ناجے خدا دا ناجے چھڑ دے اچھے مگوئیاں غلط گلاں زن پیدا کرنے کوئی لبدہ کی ہے. ایک بزرگ ہے تو انہوں نے ایک بندہ گلے کردہ انہوں لگنا ان دی دکان اگو ان دی دکان آئی ویلے دکاندار جنہ کو گاہ کوئی نہیں ہوندہ سوائے گلے ہیں تو انہوں نے کوئی کام نہیں ہوندہ. آپ نے نا انہوں ایک درہم دے جانا گلے بھی کرنے ہوستے جاندی واری ایک درہم دینا انہوں نا بابے دے آباد غیرت جاگی گئی آخر ٹھوکر کدیں لگی ان دی کدیں غیرت اوکھی سوکھی جاگی گئی. ہو سکے یار بابا کیڈا چنگا ہے پیسے بھی مہن دیندہ ہے الٹا مہن دے گلے کرنا اس گلہ چھڑ دیتا بزرگ گزرے تھے ہون پیسے باپے بھی چھڑ دیتے دینے ہون درم شرم کوئی نہ کچھ 4-5 دے لگ گے نا تے اس راہ ڈاک لے ہو سکے بزرگ ہے گل دسی جا میں بڑا پریشان ہاں میں تیرے روز گلے کٹدا تے ایک درم میں مفتے جلا بجندہ میں تے ادب دی وجہ تو تیرا گلا چھڑ دیتا ہے تے اللہ دیا بندیا تیرا تے کام آبا روپیہ ودا چھڑ دو 2 درہم دے دو اگلا بھی تو گٹ چھڑے ہیں اور کوئی شہ نہیں دیندہ. آپ نے فرمایا میرا تیرے نال تے تعلق ہی کوئی نہیں تو میرے گلے کرنا ہے تے میریاں نیکیاں اڑا فرشتہ نیکیاں لکھ دا میں تو ان تے بدلے جتین پیسے دیندہ مفت ساڑھا رجسٹر نیکیاں اڑا تو رنگین کیتی ہونا ہے چلو تین پیسے دے چھڑی دیا ہے تو ساڑھا بھلا کر رہے ہیں ایسا تیرا بھلا کر چھڑے ہے. بہرحال میری گفتگو دی آخری گل ہو گل کدھیں اور دے نکل گئی ہے بہرحال چنگا ہو گیا نکل گئی ہے اللہ سونا بہتر فرمائے گا. حضور دی بار گئے ایک صحابی ہے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیویں دے حالات نہیں اس قسم چاہیے اس آکے حضور بنو سلیم دے قبیلے جو سب تو زیادہ جے غریب آنا اوہ میں منگن دا وال ہونا چاہیے کوئی شہ لین دا بھی وال ہوندہ ہے نا. تے حضور نے فرمایا اچھا سارے تو غریب تو ہیں میرے نبی نے فرمایا او جیڑا ان دے نال محبت کرسی رب بھی ان دے نال محبت کرسی تے رب دا رسول بھی ان دے نال محبت کرسی. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا جی میں ایک اٹھ ہے میرے کو جی تسی راضی ہو جاؤ تو میں اٹھن دیتا. بلے 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 ایندہ نا عشق حضور نے صرف اینا فرمایا کہ میں ان دے نال راضی ہو جیسا ان کلک کی اٹھا فرمایا آئین دے چھڑو یار راضی ہو جائے تو سان اٹھن دی کو تھوڑے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا امامہ شریف اتاریا تو ان دا سر کٹ چھڑیا فرمایا اہل ہے تیرا امام ہے. حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ان کو جنس بھی دیو کنک شنک بھی دیو اٹھتے لے گئے کھانا تو کوئی چھے ہے اتنا اس بچارے تے ہون حضور کو آیا ہے تے بغیر روٹی تو پیشہ ٹور جائے ٹکر تے راجن دیو. حضرت سلمان فارسی آپ نو نار لے کے نا اس حضور دے غلام نو جڑا مسکینہ سیدہ پاک دے بوئے تے آئے تے آپ نے سارا واقعہ گوشت گزار کیتا کہ حضور نے بھیجے انہوں نے کوئی شے چاہی دیئے تو سیدہ پاک نے فرمایا اسی تے خود 3 دن دے بھکھے ہیں فاقہ ہے 3 دن دا اے زہری آ جی الفاظ دا چناؤ اچھا ہونا چاہیے دا اے زہری فاقہ اے قوم نو دست دے پائے بر رب دولتہ نال راضی نہیں ہوندہ رب تقوی نال راضی ہوندہ آہائے قوم دے پیر آہائے قوم دے مذہبی لیڈر آہائے قوم نو دین دسن آلے جنہ دے گھر دے زہری حالاتے ہیں
لیکن رب وحدہ لا شریک دی محبت اتنی آئی کہ سیدہ حضرت امام حسن پاک فرماندے نے کہ میری امی سجدہ کرنا تے فجر دی اذان ہو جانی کہ آپ نے شکوے طور تے رب دی بارگاہ چرج کرنی یا اللہ ایک تے کو انج دی رات بڑا چاہ کہ سیدہ فاطمہ دا سجدہ پورا ہو جاوے ایک تے کو رات انج دی بنا پھر انہا ماما جڑے پتر پیدا ہونا او حسن تے حسین ہوندن اللہ اکبر دب کیا کو سبحان اللہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماتے نے میری والدہ چکی چلونی دے نال اللہ دا قرآن پڑھنا آٹا جدو گلنا نال اللہ دا قرآن پڑھنا سانو جدو دودھ پیونا نال اللہ دا قرآن پڑھنا خود مولا علی فرماتے تسی کام بھی کر دیو نال اللہ دا قرآن پڑھ دیو حضرت امام حسن فرماتے نے میری امی سجدہ کرنا فجر ہو جانی سے اللہ دی بارگاہ چرج کرنی یا اللہ ایک دینج دی رات بنا چاہ اس بندی دا سجدہ پورا ہو جاوے جنہ ماما دی رات سجدیاں گزردیاں کردیاں گزر جاتی ہے اونا دی بطا نچو جیڑا لال جم دے یا حسن بڑھ دائے یا حسین بڑھ دائے عورتاں واسطے آئیڈیل کردار سونے نبی دی صحابزادی قیامت تائی بندیاں نو دس گئی ہے پھر اللہ سونے نے سوا حضور دی صحابزادی نو اینا مقام دیتا ہے جس ساری زندگی رب دی نام فرمانی نے کی دیا قیامت آلے دے رب فرماوے گا غدو اب سارا گما وہ سارے نظرہ جھکا لو میرے نبی دی صحابزادی دی سواری دا گزر ہونے میری نبی دی صحابزادی دا سواری دا گزر ہونا ہے اس سیدہ پاک دے بوئے دے تھوڑا دیکھو اللہ سونا سلامت منجائی ٹھیک ہے دب کیا کو سبحان اللہ سیدہ پاک دے دروازے تے حضرت سلمان فارسی سوالی نو لے کے آئے سارا ماجرہ بیان کیتا ہے سارا واقعہ بیان کیتا ہے فرمایا تین دن ہو گئے نے ایسا ویسے ظاہری طور تے کچھ نہیں کھاتا میرے کو ایک چادر ہے فلاں یہودی کوڑ لے جا انہوں نے چادر ویچ چھڑا انہوں جنس لے دے تاکہ ایک بار اے نہ آکھے میں نبی دی دید بوئے تے گیا وہاں وہ تو خالی آیا وہاں میں نبی دی صحابزادیاں ساٹے بوئے تو کوئی خالی نہ جائے کمال میرے نبی دی تربیت آئی سیدہ پاک نے اپنی چادر فرمایا تا فرمایا چادر لے جو چادر ویچ کے انو جنس خرید دے وہ گندم خرید دے وہ یا آٹا خرید دے وہ آپ سرکار نے چادر لے شمعون نامی یہودیوں دی دکان تے چادر لے گئے تے سلمان فارسی سرکار نے سارا واقعہ بیان فرمایا چادر حضور دی تھی دیئے یہودیہ کیا نانا اس چادر نو میں ہاتھ نہیں لینا میں پلیتان نبی دی چادر پاگے چادر چار دیواری دا تقدس یہودی بھی جان دے بلے یہودیہ تیری سمجھ تو صدقے جاواں انہیں آکھیا یار چادر حضور دی دیئے جتے بارے اللہ قرآن چاہتا نازل فرمائیں دیا تسی دسو کرنا کیے کام کیے آپ نے حضرت سلمان فارسی نے عرض کی تھی چادر ویچنیے بدلے گئے ہو یا گندم لا بجا گیا انہیں چادر بھی دے چھوڑی جنس بھی دیتی گندم بھی دیتی فرمایا جا چادر بھی لے جا گندم بھی لے جا سارا واقعہ میرے نبی سرور دی بارگاہ حضور دے
صحابی بیان فرمایا کیویں چادر لے گیا کیویں واپس آٹا لے کے آیا میرے نبی نے بیان دعا فرمائیے تو یہودی نو اللہ سونے نے ایمان دی دولت عطا فرمائیے میرا سونا جڑا سیدہ پاک دی چادر دا ادب کردا اے اللہ انہاں نوں وی ایمان دے چھڑدا اے شان سیدہ پاک حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خاندان دی شان ہے حضور سفر تے جاندے ہیں تاویں سیدہ پاک نال ملاقات کر کے جاندے ہیں جے سفر تو واپس آنا ہونا تاویں پہلو اپنی دھی نال ملاقات کردے ہیں انی محبت اپنی بیٹی نال حضور فرمائندے ہیں تے میرا خیال ہے میں تیجی عرض کرانگا ملکہ کونین فاطمہ لبید دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ لبید دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ لبید دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ لبید دل دا چین فاطمہ